جاؤ. یہ مسلمان تو اللہ کی رسول کی اطاعت کے راستے سے ہی کامیاب ہوگا. کہیں بھی کسی بھی شعبے میں. ہاں اس کی زندگی بننے کا راستہ یہی ہے. چاہے اس کے پاس مال کم ہو زیادہ ہو, دنیا کم ہو زیادہ ہو, لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی اس میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اسے دنیا میں چمکائیں گے, عزت دیں گے, سکون دیں گے, چین دیں گے, اطمینان دیں گے. آسمانوں سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. ہاں, اور دشمنوں کے دل میں اس کا رعب ڈالیں گے. سب کرے گا اللہ کرے اگر اس میں اطاعت آئی اللہ کے رسول کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہاں, کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے تو اللہ بہت بڑی کامیابی دے گا. دنیا کی وقتی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد کی جو اصلی زندگی, حقیقی زندگی ہے. ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. اصل حقیقی زندگی موت کے بعد ہے, جس زندگی میں کبھی موت نہیں ہے. دنیا میں تو موت آ جائے گی. ہاں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اطمینان سے سوچیں نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, کہ ہم تو دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ تو موت لگی ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیں اپنی مرنے کی تاریخ بتائی نہیں ہے. پھر اور اللہ کے نبی اس بات کی خبر دی ہے کہ دنیا میں جیے اور زندگی اس طرح گزارے کہ میری موت تو میرے جوتے کی دوری سے زیادہ قریب ہے. الموت اقرب الی من شراک النعلین, کہ موت تو تیرے قریب اتنی ہے کہ تیرے جوتے کی دوری تیرے قریب ہے. تو جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میری موت تو پتہ نہیں ابھی آ جائے کل آ جائے کیا پتہ, تو وہ آدمی تو ہمیشہ موت کی تیاری کے ساتھ رہے گا. پلیٹ فارم پر رہنے والے مسافر کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ گاڑی کب آئے گی تو پلیٹ فارم چھوڑ کے جاتا نہیں ہے, بھی آ جاؤ, اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ رہتا ہے سامان کی, تاکہ گاڑی آئے بیٹھ جائے. ہاں, اسی لیے اللہ نے انسان کو اپنی موت کی خبر نہیں دی ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنی پیدائش کی تاریخ تو بتا سکتا ہے کہ میری دنیا میں آنے کی تاریخ کیا ہے, لیکن اگر کسی کو پوچھو کہ آپ کی دنیا سے جانے کی تاریخ کیا ہے, بتا سکتا ہے؟ بولو. ہارٹ کا اسپیشل بھی نہیں بتا سکتا. ہاں, اور نہ دنیا کے صدر کو بتایا کہ میری موت کب آئے گی, کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے آدمی کو ہر وقت اپنی موت کی تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے. موت کی تیاری کے ساتھ رہنے کے معنی کیا ہے کہ جو بھی کام کرے اس کام کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کرنے کی فکر کرے. کاروبار میں جائے تو کاروبار میں مال کمانے نہ جاوے, کاروبار میں جائے اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے کہ میرے اللہ نے نہیں, غلط ہے اس کے. تم مائک والے ہو, کمپلین میں آئی تو ان سے کہو اندر آ جاؤ. یہ کمپلین وہی کر رہے ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں. کمپلین آئی ہے تو برابر ہمارا تو مائک برابر چل رہا ہے. انہیں کہو دور بیٹھتے ہو تو اندر بہت جگہ ہے, اندر بیٹھو قریب آ کر. جہاں مائک بھونگلے کیا کہتے اس کو, اسپیکر جس کو کہتے ہو نا, اس کو مائک, اور وہ جو ڈبے ہوتے اس کے اس پر. ہاں, ان کو سنائی نہ دے وہ اسپیکر کے پاس آ کے بیٹھو.
اب کسی کی کمپلین لینا مت. تو میں تو میرے بھائی عزیز ہو، انسان دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے، اس کو دھوکہ ہے کہ میں جینے کے لیے آیا ہوں. جو انسان یہ سمجھتا کہ میں دنیا میں جینے کے لیے آیا ہوں، اسے دھوکہ ہے. دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا میں تو مرنے کے لیے آیا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، ایسے ہی دنیا کے پیٹ سے مر کر آخرت میں جائے گا. آخرت کی خبر زندگی کا نام ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے بچوں کا کھیل کود. بچے کھیلنے جاتے ہیں تو کتنی دیر، تھوڑی دیر ہے، پھر آ جاتے ہیں گھر میں. بھوک لگتی ہے، کھانے، نیند آتی سو جانے کے لیے. زیادہ ان کا کھیل مقابلہ ہوتا نہیں. دنیا کی زندگی ایسی ہے کھیل کود جیسی. تھوڑے دن رہنا، پھر پوٹلا جیسا باندھنا ہے. ہاں، کوئی بھی دنیا کا انسان مرنا نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا، اسے مرنا تو ہے ہی. دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر اتفاق ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس پر اتفاق ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے. موت کا کوئی انکار نہیں کرتا دنیا میں. کرتا ہے کوئی نہیں. اللہ کا انکار کرے گا، موت کی انکار نہیں کرے گا. اس پر اتفاق ہے کہ مجھے مرنا ہے. اور دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مرے گا دنیا یہی چھوڑ کے جائے گا، اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. جائے گا کیا ساتھ؟ ارے بولو. اس احمد آباد میں اور اس ملک میں، اس ہندوستان میں کتنے لوگ آئے؟ بادشاہ آئے، نواب آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، سب مر گئے اور سب میں یہیں چھوڑ کے گئے، کچھ لے کے نہیں گئے. ہاں، تو یہ بھی اس بات پر متفق ہے تمام انسان کہ جو جائے گا دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. اسے سکندر میں جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، جب ان کی موت کا قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ میرے جنازے کے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کے انسان سمجھے کہ پوری دنیا کا مالک دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بند مٹھی میں ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ. چلو. اور تیسری بات، دنیا کے تمام انسان اس بات پر ہیں متفق کہ انسان مر کر جاتا ہے تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے اعمال. ہاں، دنیا کی تمام قومیں مانتی ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نام الگ ہے. کوئی جنت کو سورگ کہتا ہے اور کوئی جہنم کو نرک کہتا ہے. مانتے سب ہیں، اس لیے کہ جتنی آسمان سے کتابیں آئی نبیوں پر اس میں یہ سب ہے. آخرت، موت اور موت کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم. اور دنیا کے تمام انسان اللہ کو مانتے ہیں. ہر ایک کا یقین ہے کوئی ہے، مالک تو ہے. اب ماننے کی طریقے الگ ہو، اور بات ہو. نبیوں نے ایک طریقہ بتایا بس کہ اللہ کو ایک مانو، نرنجن اور نراکار مانو. ہر نبی نے انسانوں کو یہ کہا کہ اللہ کی شکل کوئی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے، وہ ہاتھ پیر والا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ نرنجن اور نراکار اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ ہمیں اللہ نے دیا، وہ تو عارضی طور دیا ہے، مالک تو اللہ ہی ہے.
ہاں آپ دیکھو جن گھروں میں ہمارے ابا دادا رہتے تھے، جب تک اللہ میں رحم دیا تو رہے، یا پھر دنیا چھوڑ کے جائے اللہ تیرا گھر تو ہم کو دے کے گئے، ہم کسی اور کو دے کے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم سے ہمارے پاس سے دے گا، دوسرے کو دے دے گا۔ ایسی حکومت ہے کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ اللہ جسے اپنے فضل سے ملک دے تو ملک اسے ملتا ہے، اور جس دن وہ چھینتا ہے اس دن وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو واقعات ملیں گے، ملکوں کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور میدر چلانے والے کسی زمانے میں اپنے ملک کے پسند ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے میں دوست ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کرسی سے جیلوں میں ہوتے ہیں۔ یہ حالات دنیا میں آئے ہیں۔ رات کو کروڑ پتی بن کے سوتا ہے اور صبح روڈ پتی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں حالات ایسے ہیں ملکوں میں۔ ہاں، رات ہی رات حکومت بدل گئی، اور جو بڑے بڑے بیدوس مالدار تھے اپنے بنگلوں میں سوئے تھے، انہوں نے جب رات کو صبح اٹھے تو اپنے بنگلے کے طرف میں فوج کو پایا، گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں، کچھ نہیں بھی دیکھ سکے، خالیات نکلنا پڑا۔ چلو ملک کے وزیروں کو اپنے بنگلوں میں سے خالیات نکل، چلو ہماری گاڑی میں بیٹھو۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو یہ بات پہنچائی ہے، قل اللہم مالک الملک، پیارے نبی آپ فرمائیے دنیا والوں کو کہ زمین و آسمان کا مالک ایک اللہ ہے۔ اے میرے وہ اللہ، اے میرے اللہ جو ملک کا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، مالک الملک۔ ملک میں سب آ گیا، مال پیسے کوڑیاں ٹھیکے ڈگریاں سونا چاندی سب اندر آ گیا۔ ٹوٹی ملک منتشا، جس کو چاہے تو ملک دے دے، جس کو چاہے مالدہ بنا دے، جب بھی چاہے بنا دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے ملک چھیننا چاہے جب بھی چاہے چھین لے۔ ہاں، یہ جو دنیا والے اپنی فیلڈوں میں جو کام کریں وہ ان کی عقل سے ان کو نہیں، یہ کماتے نہیں ہیں، یہ تو ان کی مقدر میں لکھائی سے مل رہا ہے ان کو۔ اللہ نے ان کو مالدار بنانے کا فیصلہ پہلے سے کیا ہے، ان کی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو، جب دنیا کی بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے جو دوست کاروباری، جب اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے ان کا میرے دوستوں دنیا میں، تو میرے دوستوں وہ کماتے کماتے کنگال ہو جاتے ہیں۔ ان کی دکانیں کاروبار بند نہیں ہوتے، کاروبار کر رہے ہیں اور کنگال ہو رہے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ ہاتھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کی عقل پر پھیل تھوڑی تھی، پاگل ہو گئے تھے، پاگل بھی نہیں ہوئے۔ جو کمپنی اور جو پارٹی ذرا بھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارا معاملہ نیچے جا رہا ہے تو وہ ذرا چوکنا ہو پھر زیادہ کرتا ہے کسی سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جس گناہوں کی پاداش میں اللہ کی طرف سے اس طرح حالات آ رہے ہیں، وہ گناہ کے راستے سے یا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، بینکوں میں سود سے پیسے لے آتا ہے، تو وہ گناہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا بڑا گناہ کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا کے انسانوں کے پیغام پہنچا کہ یاد رکھو سودی نظام کے چلانے والوں، تمہارا سودی نظام تمہیں لے ڈوبے گا۔ حدیث میں ہے کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے، سود کا انجام گھٹاؤ ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، تمام کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل ہے اس کے یہاں، اندھیر نہیں ہے۔ ہاں، ڈھیل ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کا ایک نظام ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے اس نے، اس وقت پر وہ اللہ کرے گا، اس کے درمیان میں اس کو ڈھیل دے گا اللہ میاں۔ اگر یہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے گا، تو حالات سے دوچار نہیں ہوگا۔
ورنہ اس کی سودی نظام پر اپنی پوری پیڑھی چلانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سودی پیڑھی 40 سال تک اللہ بھیج دیتا ہے اس کو. 40 سال کے بعد چکڑی الٹی پھرنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں، آپ اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کو دیکھنا کہ جو سودی نظام اور حرام کے راستوں سے کمانے کے لائن کے لوگ تھے، ان کے حالات، ان کے بچوں کے کیا حالات ہوئے. ہاں، اسی لیے بھائی میرے عزیزو، گناہوں کے راستے سے انسان کے حالات بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطہ یہ کہ میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے، میں تمہاری زندگی بناؤں گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، غریب کے لیے، مالدار کے لیے، ہر کے لیے. اور یہ بھی اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کے راہ چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، چاہے وہ مالدار اور غریب ہو، اور چاہے کہیں بھی رہتا ہو. امریکہ میں جا کے بسے گا، وہاں بھی امریکہ کس کے باپ کا ہے؟ کسی کے باپ اللہ ہی کا ہے. وہاں بھی اللہ ہی کی چلتی ہے. اور وہاں بھی ہم نے جا کے دیکھا تو کوے کالج ہیں. اللہ کا بدل ہے، دین کی نسبت پر اللہ نے جانے کا موقع دیا، ہمیں کئی مرتبہ گئے، لیکن کوے کالج پائے. ہاں، وہاں کا رہنے والے کے اندر میری ٹینشن. ہاں، ٹینشن یوں کہتا ہوں. بہت پرابلم ہے. پرابلم ہے کیا چیز کہ اوپر کی. ہاں، ایک مرتبہ ہم افریقہ کے ایک ملک میں جماعت میں گئے. وہاں ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ چلو یہاں ہمارے کوئی ذمہ دار ہے، ان سے ملاقات کر لیں. میں نے کہا چلو ملاقات کر لیں. میں نے کچھ پوچھا نہیں کون ہے کیا ہے، حالات کچھ پوچھے نہیں، چلا اس کے ساتھ. تو وہ تھے میمن بھائی، ہمارے گجرات کے تھے. تو میں ان کے ساتھ گیا ان کے گھر. تم اس کو بنگلہ کہتے، میں گھر کہتا ہوں. میں بنگلہ نہیں کہہ رہا ہوں، بنگلہ نا. یہ منہ پھلا کر بولنے سے پھر آدمی برباد ہو جائے گا. بنگلہ پتھر کا بنتا ہے اور جھونپڑا محسوس مٹی کا بنتا ہے، فرق کچھ نہیں ہے. جتنا زیادہ محسوس آج کا انسان اپنی زندگی کو اوپر لے جا رہا ہے اور گھروں میں چکنے پتھر بچھا رہا ہے، اتنے پیر ہاتھ ٹوٹتے زیادہ ٹوٹتے ہیں. ہاں، تو میں گیا بیٹھا. تو آپ لوگ تو وہ کیا ایک بیٹھک بنا تھی، بیٹھک اس کو کیا کہتے ہو؟ ہمارے ایک کمرے کو بناتے ہو نا، کیا میٹنگ روم. چلو جو روم، تو وہ روم میں بیٹھا. میں وہ بھی آئے. آ کر وہ بیٹھے اور بیٹھے کے ساتھ مجھ سے بات شروع کی انہوں نے. مولوی صاحب، اللہ نو آپیلو ماری پاسے ઘણું છે. اللہ نو آپیلو મારી પાસે ઘણું છે، પણ મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી. مجھے اطمینان نہیں ہے، سکون مجھے حاصل نہیں ہے. میں نے سنی بات. سننے کے بعد میں نے کہا صاحب، یہ جو تمہارے گھر میں راحت آرام کی چیزیں ہیں، یہ تو آپ کی باڈی کو راحت پہنچا رہی ہے. اسی سے ٹھنڈک تو اس کو ملے گی نا. تو یہ باڈی کو راحت پہنچانے کے لیے ہے. اور سکون، اطمینان تو دل کی چیز ہے. سکون یہ تو ہوتا ہے دل میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کان کھول کر سن لو، اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو تمہارے مال کی بنیاد پر ایسی میں سو کر فجر کی نماز قضا کر کے تم سکون میں رہو؟ کبھی نہیں رہ سکتے۔ سکون کی چیزیں دی ہے اللہ نے، لیکن اس میں سکون رکھنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے اسباب اللہ ہم کو دے دیے ہیں، جس کو جو بھی دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور خدا کی فرمانبرداری کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے ساتھ اور اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھ کر جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اسباب میں سکون، چین اس کی اور حفاظت سب دے گا، اللہ ڈالے گا۔ اور اگر یہ ان راحت و آرام کے نقشوں میں خدا کی نافرمانی کے راستے اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شان ناراض ہو کر اسی میں خدا ناراض ہو کر میرے دوستوں ناکامی ڈالے گا، پریشانی، ٹینشن، پرابلم، یہ سب آئے گا وہاں سے۔ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان دنیا میں اللہ نے وجود کیا اس لیے دیا ہے کہ ہم دنیا کے نادان انسانوں کو حقیقت سمجھائیں۔ وہ دنیا کے نادانوں، تمہاری دنیا کی چیزوں اسباب میں تمہاری کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے، تمہاری کامیابی اور ناکامی کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے جو اللہ کی مانے گا اور اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنائے گا۔ ہاں، ہمارے نبی دنیا میں اسی دعوت کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں، او بادشاہوں، او وزیروں، او مالداروں اور دنیا کے جاگیرداروں، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، سب کو یہی دعوت ہے، غلاموں کو، آقاؤں کو۔ آپ دنیا کے مکہ کے رئیسوں کے بعد بھی آپ نے یہی دعوت دی۔ مکہ کے رئیس جو تھے، خاندانوں کے چودھری جو تھے، ان چودھریوں کو حضور نے یہی دعوت دی، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کوئی دنیا میں کرنے دھرنے والی ذات نہیں ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہیں سے ہوگا۔ اس کو مانو اور پھر اللہ کی مانو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے جو طریقے اور احکام دیے ہیں ان احکام کی پیروی کرو تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، یا ایھا الناس، یہ حضور کی دعوت قیامت تک کے ہمارے تمام انسانوں کو ہے، اور تمام جہان کے لیے، اور تمام قوموں کے لیے، اور تمام ملکوں کے لیے آپ کی دعوت۔ اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا کہ تم سے وہ چاہتا ہے، ہر چیز، ہر شعبے میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، حکومت میں، سیاست میں، اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں، گھر بار میں، شادی بیاہ، غمی خوشی کے میں، لباس میں، مکان میں، ہر لائن میں اللہ کی مانو جیسا کوئی چاہتا ہے۔ تمہیں مال اللہ نے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ فضول خرچی کرو، مال اسے نہیں دیا ہے کہ تم اپنے بنگلوں میں کروڑوں روپے لگا کر اس کی شو کو بڑھاؤ، اسے نہیں دیا اللہ نے مال۔ تمہاری ضرورت کا مکان بنا لو، تمہاری ضرورت کا مکان بناؤ، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تمہاری ضرورت کے کپڑے پہنو، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تمہاری ضرورت کی سواری تمہیں چاہیے تو سواری لاؤ، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔
تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، شادی نکاح کرنے کے اللہ نے اجازت دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی 5 ضرورتیں ہیں. ہر آدمی کی ضرورت 5 ہے: کھانا پینا، کپڑا، مکان، بیوی شادی اور سواری. یہ 5 چیزیں. سواری ضرورت کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسی لاکھ نہیں لایا اور شام یوں بیٹھتا ہے. 80 لاکھ کا چہرہ تو نے لگایا تو ہے، اللہ کے جواب دینے کا وقت آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ سواری تو چاہیے تو فوراً لا، لیکن ضرورت کی لا. یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے. سب کو دکھانے کا مت لا. کچھ بھی نہیں ہے. گھڑی میری ضرورت ہے، چلو، لیکن گھڑی دکھانے کی تھوڑی ہے. گھڑی پہن کے دیکھتی ہوں، سب کو دکھاتا رہے. نہیں، ضرورت کے لیے. کپڑے ضرورت کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں، ہم تو کپڑے سارا لگتے نا، اس کے لیے نہیں ہے. اللہ نے جسے مال دیا ہے اسے 3 باتوں سے بچنا ہوگا: اسراف سے، فضول خرچی کے معنی جو کام 5 روپے میں ہو سکتا ہے اس میں 10 روپے خرچ کرنا. یہ 5 روپے اس میں فضول خرچی ہے. ضرورت ہے کرو. اسراف بنا ہے، تبذیر بھی بنا ہے. تبذیر کے معنی یہ ہے ضرورت کے بغیر خرچ کرنا. ضرورت نہیں ہے، مزاج ہمارا حال ہے نا، کہاں کا خرچ ہوتا ہے بغیر ضرورت کے. 5 اسٹار میں جا کے کھاتا ہے، تو 5 اسٹار میں جا کے کھاتا تو اس کا خود الگ بنتا ہے. نہیں، بس یہ کہہ رہے ہو 5 اسٹار میں جی خواہش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تبذیر، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اس سے اللہ منع کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے مال کو خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور تیسرا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو حرام میں خرچ کرنا. اسے قرآن طرف کہتا، طرف اے راہ مترفین، سے اللہ نے منع کیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے. ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آبادی اور جگہ کو برباد کرنے کا طے کرتا ہے نا، تو اس کے مالداروں کو یہ سوچتی ہے کہ وہ اللہ کے مال کو حرام راستوں میں خرچ کرتے ہیں. وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَوَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی اور آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مالداروں اور مال والوں کے اندر وہ زندگی داخل ہوتی ہے خدا کی نافرمانی کی، ہاں، حرام کاموں میں اپنے مال لگانے کی. پھر اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس کر دیتا ہے. وَسَقُوا فِيهَا، وہ اپنی آبادیوں میں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. پھر اللہ کی بات
طے ہو جاتی ہے کہ بھائی اب انہیں ختم کرو. اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے اور جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کو جمع کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ کی اطاعت لانے کی محنت کی جائے. ہمارے جتنے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، جنگ ہے، اور آپس میں جو میرے دوستوں ہماری پریشانی کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تھوڑے ٹھیکے نہیں ہیں اور ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں. اللہ کی نافرمانی، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ ہی کے حکم کو خلاف توڑنا. جیسے احمد آباد میں رہ کر احمد آباد کی ٹریفک پولیس کے قانون کو توڑنا، تو انجام کیا ہوگا؟ جیل. ہاں، احمدآباد کی حکومت کے بلیک لسٹ میں پہنچ جاؤ تو کیا ہوگا؟ چین نہیں ملے گا. حالانکہ احمد آباد میں جس کو حکومت اللہ نے دی تو اس کو اللہ نے دی ہے، اصل تو اللہ کی ہے. ایک عارضی حاکم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر آدمی اس کی حکومت میں چین سے نہیں رہ سکتا. ایک مالک حقیقی جو اللہ ہے دنیا کا، اس مالک حقیقی کی نافرمانی کر کر اس کے ملک میں آدمی چین سے رہ سکتا ہے؟ بولو، نہیں رہ سکتا. زندگی تنگ اللہ کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو بتایا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی ہمارے حکموں سے اعراض کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، سچائی چھوڑیں گے اور اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے، تو ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہو جاتی ہے، نہ گھر میں چین، نہ باہر چین، نہ کاروبار میں چین، نہ کہیں چین. ہے کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اوپر سے زندگی کے تنگ کرنے کا فیصلہ ہے. چاہے اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہوں، کتنا مال پیسہ کوڑیاں ٹھیکرے ہوں اور دنیا کے کتنے ملکوں میں برانچیں کھول رکھی ہوں، انجام اس کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نافرمان ہے. ہاں، اسی میں بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو ایک راستہ دیا ہے کہ اللہ کو اللہ کی مانو اور اللہ کو مان کر زندگی گزارو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں. اور دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، یہاں کی کامیابی وقتی ہے، اصل تو مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے. جب آدمی دنیا سے مر کر جائے گا تو آخرت کی ابدی زندگی کا مسئلہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، والذی نفس محمد بیدی، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار، کہ مر کر دنیا سے انسان جائے گا تو آخرت میں اس کے دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا پھر جہنم، تیسرا راستہ نہیں ہے. اور جنت اور جہنم کا میرے دوستوں مدار اعمال پر ہے. جنت میں جانے کے لیے انسان کے پاس ایمان چاہیے اور اعمال چاہیے، نیک اعمال. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، ایمان کو بنانے کے معنی کیا ہے؟ جنہوں نے محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا کر لیا کہ جو اللہ کا خوف اسے حرام کاموں سے بچا لے، اور جس نے محنت کر کے
اپنے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کو اتنا اتار لیا کہ جو اللہ کی بڑائی عظمت اسے اللہ کے عوامل پر کھڑا کر دے، جو کرنے کی چیز ہے وہ کرنے پر آمدہ کر دے، جو نماز کا پابند بنا دے، جو روزہ زکوٰۃ حج کا پابند بنا دے، جو اسے اپنے کاروبار میں سچائی اور امانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے کا پابند بنا دے۔ اگر یہ سیاست میں ہے تو سیاست کے میدان میں اس کا ایمان میرے دوستو لوگوں پر ظلم کرنے سے اسے بچا دے، ظلم کا ساتھ دینے سے اس کو بچا دے، اور عدل و انصاف کی زندگی عدل و انصاف کی زندگی گزارنے کا پابند بنا دے۔ ہاں، اللہ نے ہر انسان کو قرآن پاک میں حکم دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے کہ عدل کے ساتھ رہو دنیا میں۔ عدل کے ساتھ رہنے کے معنی کیا ہے کہ بھائی دنیا کے انسانوں کے تم پر جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کر کے زندگی گزارو، ہر حق والے کا حق دینا، اس کا نام عدل ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہاں، عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے وہ پورا حق ادا کرنا، اس کا نام عدل ہے، اور اس حق میں ذرا بھی کمی کرنا یہ ظلم ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے زندگی میں حقوق بتائے ہیں کہ اللہ کا تم پر کیا حق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک مرتبہ فرمایا، اے معاذ، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے بتاؤ۔ حضرت معاذ نے فرمایا، حضور آپ ہی بتا دیجئے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور پاک کے ساتھ فرمایا، معاذ، انسان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ کہ اللہ کی عبادت کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرو، کاروبار میں اللہ کی اطاعت کرو، امانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کاروبار کرو، دنیا کے اندھوں کو دیکھ کر کاروبار مت کرو، مال سامنے کا کاروبار نہ کرو، اللہ کا حکم سامنے کا کاروبار کرو۔ ہاں، ہم پر کمانا فرض ہے۔ کون سا کمانا؟ حرام کمانا نہیں، حلال کمانا فرض ہے۔ ہر ایک پر اپنے بال بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانا فرض ہے۔ اور یہ عبادت ہے، اور یہ کما کر حلال کما کر کھلانا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اس پر خدا صدقے کا ثواب دے گا۔ جی ہاں، اور اس حلال کی کمائی سے جو اولاد کی پرورش تربیت ہوگی، اس سے تمہارے بچوں میں بھلا انسان بننے کے جذبے پیدا ہوں گے کہ میں بھلا انسان بنوں، میں ماں باپ کی خدمت گزار بنوں، ہاں میں بھلا انسان بنوں۔ پھر وہ ہمارے فرما بردار ہوں گے، پھر یہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گی۔ اس لیے کہ نیک اولاد جتنا نیکی کے کام کرتے ہیں ان سے اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو بھی دیا جاتا ہے۔ ثواب جاریہ ہے نیک اولاد آدمی کے لیے۔ اسے قرآن پاک میں اللہ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہزاری اس آیت کی طرف سے وعدہ کہ بھائی اپنی اور اپنے کو اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے کیا معنی ہیں؟ فرماتے ہیں
علموہن الدین، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، یہ ایمان سکھاؤ۔ جیسے تم پہچان کرتے تیری خالہ ہے، تیرے ماموں ہیں، ایسے تو اسے اللہ کی پہچان بھی کروا کہ بیٹے تجھے ایک اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور مر کر جا کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا، دین سکھانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ خود بھی دیندار بنو، مالدار بننے کے چکر میں بے ایمان مت بنو۔ ایماندار بن کر پھر مالدار بنو تو یہ تو ٹھیک ہے، اور بے ایمانی کے راستے سے مالدار بننا یہ سراپا میرے دوستوں آدمی کا اپنی ذات پر ظلم ہے۔ ہاں، اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، اس کی کیا شکل ہے؟ آسان۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے دل میں ایمان کو اندر اتار لے۔ جیسے آج دنیا میں ہم اور آپ بھوک اور فاقے کے ڈر سے میرے بھائی حرام کمایا کرتے گئے، بھائی یہ ہو گئی نا، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر۔ جو اللہ سے ڈر کر جیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اللہ قرآن پاک میں وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر حرام سے بچے گا، زندگی تقوی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیے ہر پریشانی اور مشکلات میں راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ نے ایمان کو سیکھا، ہمیں شیطان نے کیا دھوکہ دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے ویسا ڈاکٹر ہوتا ہے نا۔ اس کے قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی ایمان والوں کو محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو اسلامی زندگی پر لانے کی۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ بھائی، ہم تو اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں، بھائی نماز ایک اللہ کا حکم ہے، باقی 24 گھنٹے آنکھ پر، کانوں پر، ہاتھ پر، پیر پر جو اللہ کے احکام، وہ احکام کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے پورے داخل ہو جائے اسلام میں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ مسجد میں سے ٹوپی آ گئی، پکے مسلمان ہو گئے، رمضان آیا تو ماشاءاللہ، اور بھی مسجد کے باہر آئے تو ٹوپی جیب میں کہ اسلام جیب میں، رمضان گئے تو عید تو ہو گئی ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کے بندے بن کے جینا سیکھنا ہوگا۔ تبلیغ میں اس کے لیے کہہ رہے اپنا گھر کو چھوڑو، جہاں بگڑے ہو اس کو چھوڑو، اور جہاں بنو گے وہاں چلو۔ مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے، مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے۔ مسجد 4 دیواروں کا نام نہیں ہے، مسجد اعمال کا نام ہے، اعمال کی جگہ کا نام ہے۔ ہاں، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہدایت کی محنت کا مرکز مسجد ہے۔ دعوت کی محنت کرنا، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، علم کی محنت، اللہ کی ذکر عبادت کی محنت، یہ تمام محنتیں مسجد میں ہوتی ہیں۔ ان مسجدوں میں پھر جب ان محنتوں ہم لگیں گے تو پھر ہم ایمان والے بنیں گے، ہمارے ایمان میں بھول پیدا ہوگی، ہمارے اندر آخرت کا فکر ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا۔ تعلیم کی حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی اور اللہ نے جنت اور جہنم کے حالات جو بیان کیے ہیں،
اور اعمال پر جو اللہ کی طرف سے عطا اور دہیج کے وعدے ہیں، جب یہ حدیثیں بار بار سنے گا آدمی تو اس کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا، نماز کا، تلاوت کا، غریبوں کو کھلانے کا، ماں باپ کی خدمت کا شوق پیدا ہوگا کہ اس پر تو مجھے اللہ یہ دے گا۔ ایک انسان کی فطرت ہے، کیا ملے گا پہلے پوچھتا ہے، دنیا کے کاموں میں کیا ملے گا، ایسے دین کے کاموں میں کیا ملے گا۔ یہ اعمال کے فضائل ہیں، اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے، باقاعدہ فضائل کا علم ہے۔ یہ جب اللہ کے نام میں 4 مہینے آدمی نکلتا ہے اور تعلیم کے حلقوں میں ان حدیثوں کو بار بار سنتا ہے تو بار بار سننے کے نتیجے میں میرے بھائیوں ان حدیثوں کا نور دل میں اترتا ہے اور ان حدیثوں کا یقین دل میں اترتا ہے اور یہ یقین اس سے عمل پر ڈالتا ہے۔ جب تک آدمی کو کسی بات کا یقین نہیں ہوتا تو قدم نہیں اٹھاتا۔ انسان کی پوری گاڑی کا بنیادی یقین ہے۔ اس کاروبار میں 2 پیسے ملنے کا یقین ہوگا تو کاروبار کرے گا، اور جس میں 2 پیسے ملنے کا یقین نہیں ہوگا تو وہ پھٹکے کا بھی نہیں۔ حقوانو ہاں، آدمی کو اسٹیشن پر جانا ہوتا، اسٹیشن پر راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی اسٹیشن، تو اس نے فوراً جواب نہیں دیا، کئی دیر اب کا رستہ جیسے تو دل کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ تو کھجال کے کہہ رہے تو پتہ دکھتا نہیں، جائے گا نہیں وہاں۔ دوسرے کو پوچھے گا کہ بھائی اسٹیشن جاؤ ہے رستہ کہ بھائی سیدھا ہے آگے نے جمنی بازی ہو رہی جاؤ، تو جہاں اندر اطمینان ہوا تب چلنا شروع کر دے گا۔ پھر چلتے چلتے ذرا بھی شک ہوگا کہ اس نے کہا تھا اور یہ پہلی کلی آ گئی، یہاں مڑو وہاں مڑو، پھر شک پیدا ہوا تو پھر کھڑا رہے گا کہ بھائی اسٹیشن میں دیں کہ آ گلی نہیں پیلی گلی، تو پھر اب چلنا شروع کرے گا۔ یقین دل میں۔ تو کلمہ جو ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تو یقین کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کے ذریعے محنت کر کے اندر دل کی گہرائی میں یقین اتارنا ہے، اور جب وہ اس کلمے پر محنت کر کے اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، کہ ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان دل میں جا کر جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے، وصدقہ العمل۔ ہاں، اس کے معنی کیا ہے؟ جتنا ایمان محنت کر کے آدمی اپنے اندر اتارے گا اتنا اس کی زندگی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر یقین کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی وہ دینے والا ہے، یہ یقین اسے اپنے کاروبار میں جھوٹ سے بچائے گا کہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دکان میں نہیں ہے، اور مجھے نقصان نظر آ رہا کہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ سچائی آدمی کو نجات دے گی۔ اور پھر سمائی رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، ہم تلاش کرتے دکانوں میں، اور دکانوں کی مانتے اللہ کی نہیں مانتے۔ دکان جو کہتی وہ کرتا ہے۔ اذان ہو گئی، دکان گئی جھلا کچھ ہے ہمنا نہیں جوان نا، چلو بیٹھو۔ حالانکہ اللہ نے اذان کی حلوائی سے کہتا کہ چھوڑ تیری دکان اور اللہ کی طرف آ۔ جب اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ تیرے لیے کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ اذان کو مسجد کے میناروں پہ چڑھا کے اذان کہلوائی کیوں گئی؟ تاکہ سب کے کانوں میں اذان پہنچے اور سب اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز میں آوے۔ صحابہ کی زندگی یہی تھی کہ جب مدینہ میں بازاروں میں صحابہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، جو اللہ اکبر اللہ اکبر،
جہاں اذان کی آواز آئی تو پھر انہوں نے اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا ہے. کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے. جب اللہ نے کہا جاؤ کماؤ، حلال کمائی کرو، چلے گئے. پھر اللہ نے جب دکان میں بیٹھے تھے، اب نماز کا وقت آیا تو اللہ نے اعلان کیا، آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. سب سے کہا کہ اپنا کاروبار اب چھوڑ اور اب میرے پاس آگے نماز پڑھ تو تجھے کامیابی ملے گی. نماز چھوڑ کر کاروبار میں رہے گا تو تیرے لیے کامیابی نہیں ہوگی. بادشاہ اپنی بادشاہ کے کاروبار کام میں مشغول ہے، اذان ہو گئی تو وہ اپنی بادشاہ چھوڑ کے نماز میں آتا ہے. خلفاء کے زمانے میں تو خلیفہ خود امام ہوتے تھے، جس کے پاس پوری حکومت کی باغ دور ہے. ہاں وہ نماز پڑھاتے تھے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو، یہ جمع ہونا یہ نہیں ہے سنو جب ماشاء اللہ بہت اچھا بیان ہوا ہے، اس لیے نہیں ہے. اپنی زندگی کے نظام کو بدلو. جس نظام سے ہم چل رہے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. گھروں میں دینداری لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دین گھروں میں آئے گا تو دین گھروں میں برکتیں لائے گا، دین گھروں میں محبتیں لائے گا، دین گھروں میں ہمدردیاں لائے گا ایک دوسرے کی. ہاں اور دین اللہ کی مددیں اور اللہ کی طرف میں دوستوں خیر و برکت کے دروازے کھلوائے گا. جیسے گھر میں لائٹ آ گئی، اگر لائٹ آئی تو پنکھا آئے گا، ہاں فیزر آئے گا، گیزر آئے گا. کیوں؟ لائٹ آئی، لائٹ سب لے کر آئے گی. ایسے دین جب گھروں میں آئے گا تو دین یہ سب لائے گا، محبتیں، الفتیں، ہمدردیاں، خیر و برکت، ہاں سب لائے گا. اور جس سے میں دوستوں گھر میں سکون چین آئے گا. اور یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور فرشتے خدا کی رحمت کی میں دوستوں بشارت لے کر آئیں گے جان نکالنے کے لیے. چلو یہ ہوگا. اور موت کے بعد کی مزے سے اللہ تعالیٰ شانو قبر میں سلا دے گا. ہاں جو دنیا میں اللہ کے بندے بن کے جیتے ہیں نا، تو ان کی جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتے ہیں جاؤ میرے فلاں بندے کی روح نکال کر لے آؤ، میں نے دنیا میں اس کو آزمایا اور یہ میری اطاعت کی راہ میں تکلیف اٹھاتا رہا، اب اسے میں راحت دینا چاہتا ہوں، اس کی روح نکال کر لے آؤ. تو ملک الموت اس کی روح نکال کے پیار محبت سے اللہ نے بھیجا ہے، کہہ کے بھیجا ہے. تو ایسے انسانوں کی موتیں اور موت کے وقت میں ملک الموت جنت کا ریشمی رومال اور اس ریشمی رومال میں جنت کی خوشبوئیں، مشک عنبر یہ لے کر آتے ہیں. اور جس کی روح قتل کرنے کو کہا گیا ہے اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں. اور سکھانے کے بعد کہتے ہیں او مبارک روح چلو تمہارے لیے اللہ نے جنت کی بطور نعمتیں تیار کر رکھی، چلو وہاں پر. تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کو دکھایا جاتا ہے وہ جنت ہے. دیکھو وہ کیلوں کے درخت تحفظ لگے ہوئے ہیں، دیکھو وہ جنت میں بغیر کافیوں کی بیریاں ہیں، وہ جنت کی حوریں ہیں، غلمان ہیں، تمہیں وہاں چلنا ہے. اس کو دکھاتے ہیں. اور جب یہ اس کی روح یہ تمام نعمتیں دیکھتی ہیں تو اندر طرف پھڑکتی ہے کہ جلدی نکالو مجھے. ہاں اس اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. 500 فرشتے
ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں 500 فرشتے اس کے اعزاز میں، اور وہ 500 فرشتے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لے کر آتے ہیں. ہر گلدستے میں 20 قسم کے پھول ہوتے ہیں، 20 کلر کے، اور ہر پھول میں الگ خوشبو ہوتی ہے. 500 فرشتے اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ، ہر گلدستے میں تو 20 قسم کے پھول اور ہر پھول میں الگ الگ خوشبو ہیں. تو ایسی خوشبوؤں کے اعزاز کے ساتھ یہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور پیار محبت سے اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں. وہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی. دنیا سے کے اعزاز سے اس کو اللہ بلاتے ہیں. کس کو؟ دنیا میں محنت کر کے اللہ کا فرمانبردار اپنے آپ کو بنایا. اس کو یہ دنیا اس کی جگہ ہے. محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. جس جہاں بھی ہو اللہ کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارے آدمی. اور اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرے تو اللہ تعالی شانو خوش ہو کر دنیا کی زندگی خوشحال بنا دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو اگر اپنا ایمان بنا کر اور ایمان حاصل کر کے اللہ کے عام احکام پر زندگی گزاریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ یہ کہتا ہم ضرور بھی ضرور انہیں خوشحال زندگی، پاکیزہ زندگی دیں گے. ادھر ادھر نہیں ہے زندگی، وہاں سے آئے گی، اس کی بنوگت آئے گی. اسی میں دوستوں تبلیغ میں نکل کر سب سے کہا جب اتنا ایمان بنا لو جو ایمان تمہیں خدا کے حکم پر کھڑا کر دے، اور جو ایمان تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا دے، اور اللہ کے راستے میں نکل اپنی نماز کو ایسی نماز بناؤ جو نماز تمہیں بری بے حیائی کاموں سے روک دے، اور اللہ کی راہ میں نکل کر یہ سیکھو کہ میری بندگی، اللہ کی بندگی کی زندگی کیا ہے. 24 گھنٹے مجھے اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی کیسے گزارنی، اسے سیکھنا ہے. علم کا نمبر ہے، ذکر کا نمبر ہے کہ اللہ کا دھیان زندگی میں لا. آج تیرے ذکر اللہ کا دھیان نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ میرے اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے، اور قیامت کے مجھے جواب دینا ہے. وہ دھیان ہی نہیں ہے. یہ آئے گا دھیان اندر ذکر پر محنت کرنے سے. اور میرے بھائیوں ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پائمال کرنے والے ہیں. آج جتنے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں نا وہ جھگڑے حقوق کے ہیں. ہر ایک دوسرے کا حق دیتا نہیں ہے. میاں اپنی بیوی کے حق کو نہیں پہچانتا، لڑائی ہے. بیوی اپنی میاں کے حق کو نہیں پہچانتی، لڑائی ہے. ماں باپ اپنے اولاد کے اور اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانتے. اللہ نے تو ماں باپ کو حکم دیا کہ تو اسے دیندار بنا، دیندار بنا کر پھر انجینئر بنا، دیندار بنا کر پھر ڈاکٹر بنا، اللہ کا بندہ بن کے پھر جو تجھے دنیا کے اسباب اور دنیا کی ضروری چیز سکھانا سکھا ہنر. لیکن ایماندار بنا ضروری ہے. اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اللہ اپنے اس کے ماں باپ کو اس کی ذمہ دیتے ہیں کہ اذان کیا ہے. ابھی تو بچہ پیدا اس سے چھوٹا ہے نہیں، پہلے دن سے بیج ڈال، کلمے کا ایمان کا بیج ڈال، اور اس بیج کو ڈال کر جوان ہونے تک اس کو پانی پہنچا. تعلیم کے حقوں میں بیٹھا بٹھا، دین کی آخرت کی باتیں سنا، اور اس مسلمان کو کیا کرنا وہ بتا.
جوان ہوتے ہوتے اس میں ایمان اتنا بن جائے جو ایمان اسے حرام سے روک دے، اس طاقت سے پیدا ہو جائے۔ پہلے دیجیے فکر مل جا رہا ہے، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت۔ اب اس کے کانوں کے راستے سے ادھر ادھر کی بات نہیں جانی چاہیے کہ ایمان کی باتیں، اللہ کی بڑائی عظمت جائے، آخرت جنت کی باتیں، یہاں تک اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے بچے میں۔ جیسے تم لوگ کہتے ہو نا کہ بمبئی میں اس کو کیا کہتے چوپاٹی، اور پھر تم وہ گھومنے کی جگہیں، اس کے تذکرے گھروں میں اتنے ہوتے ہیں کہ ویکیشن آنے سے بچے کے ابا چوپاٹی جائیں گے نا، شوق پیدا ہو گیا اس کے دل میں، گھومنے جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اسی کے تذکرے ہوئے تو گھر میں۔ جب جنت کے تذکرے ہوں گے تو پھر ہمارے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہوگا، اور ہمارے بچے کے ابا جنت میں کب جائیں گے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کے تذکرے جتنے ہمارے گھروں میں ہوں گے، سنت اور خدا کیا دے گا، اس کو ہمارے بچے بار بار جب سنیں گے تو ان میں اس کا شوق پیدا ہوگا۔ اور جب ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ایمان کا، کلمے کا، نماز کا اور اعمال کا اور اخلاق کا ماحول دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں آئیں گی۔ اور بے حیائی ہوگی تو ان کی بے حیائی نہیں ہے، اور بے حیا اتنا بھی حیا بن جائے گا کہ بھی تجھے مارے گا۔ آدمی میں جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ ہر چیز کر ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، بے حیا بن گیا ہے۔ الحیا و شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ گھر میں جب حیا والی زندگی ہوگی تو ہمارے بچوں میں حیا آئے گی۔ اس میں بھائیوں ایک محنت ہے، جس محنت کو کرنے کو کہا، 4 مہینے دینے کو نہیں کہا جا رہا، 4 مہینے دے کر اس محنت کو سیکھو اور سمجھو، اس کی ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو تاکہ موت تک اس محنت کے ساتھ اپنی زندگی ہم گزاریں۔ گھر آنے کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں، اب ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ذکر و تلاوت کا اہتمام ہو، ہمارے گھروں میں غریبوں کی میدوں سے خیر خبر لینے کا نظام ہو۔ یہ تمام چیزیں اپنے گھروں میں زندہ کرنا اور اپنے محلے کے ایک ایک گھر میں یہ زندہ ہو، اس کے لیے ہر مسلمان کی خوشامد کر کے اسے اللہ کی راہ میں نکالنا تاکہ اس کی زندگی میں یہ زندگی آئے، ہمارے محلے کا ماحول ایمانی بنے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے۔ ہماری دنیا کی غرض خوش نہ ہو، ہمیں دنیا سے کیا لینا ہے، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ اخلاص، جماعت سے نکل کر اخلاص کی مشق کرنا، اللہ کی راہ میں جاؤ گے اور گشتوں میں نکلو گے اور مسلمان تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کرے گا تو تم اللہ کے لیے جھیلو گے، اللہ کے لیے جھیلنے کا مشق ہوگی۔ ہاں، اور مسلمان کے پاس اللہ کے لیے جانا ملاقات کے لیے، ہاں، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسلمان کی ملاقات کرنے جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کہ مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرنے پر تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اللہ کے لیے ملنے گیا ہے۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، یہ زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ جیسے ہم دنیا کے کاموں اپنی فکر سے جا رہے ہیں، ایسے ہماری فکر سے ہم دین کے کام اور نبی والی محنت کے لیے اعمال میں کے لیے وقت نکال کر ان اعمال کے ساتھ اپنے کاروبار میں لگے، اس فکر اور محنت کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں، اس فکر اور محنت کے ساتھ اپنے دوستوں میں رہیں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، آدمی جو سنتا ہے اس کے دل میں وہی جاتا ہے۔ اب دنیا اس منون دنیا ہی کے تذکرے آدمی کرتا رہتا ہے تو دنیا ہی اندر جاتی ہے، اسی کے لیے آدمی جب آخرت کو بولو گے، موت کے بعد زندگی کو بولو گے، اللہ کو بولو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانیاں جو ہوتی ہیں اس کو بولو گے تو پھر یہ اندر کانوں کے ساتھ اترے گا اور دل میں یہ جذبے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی بھائی دوستو یہ ہم سب کی ضرورت ہے. گھر سے ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, گھر میں سب کا مسئلہ ہے. کھانا سب کی ضرورت ہے, پینا سب کی ضرورت ہے. ایک کھاتا ہے سب کے لیے کافی نہیں ہوتا, سب کھاتے ہیں. ایسے دین ہر ایک کی ضرورت ہے, ایمان ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اپنی زندگی میں ایمان لانے کی ضرورت ہے, محنت کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کی فکر کیا کرو, تازہ کیا کرو. صحابہ سے کہا ہے. صحابہ نے جب پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے فرمان اکثروا بقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے بول کو کثرت سے بولو. ہاں کی دعوت آئی گی, میں تو کرنے کی دعوت ہے. اپنے ماحول میں اس کو زندہ کرنا. ایران قرآن کی باتیں ختم ہو ہمارے ماحول میں, اور اللہ کے دین کے اور آخرت کے تذکرے زندہ کیے جائیں اپنے گھروں میں, اپنی مجلسوں میں, تاکہ یہ فکر ہمارے اندر ترقی کرے, ہمارے ایمان کو پانی پہنچے. اور ایمان میں جتنی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اتنا آدمی میں ایمانی زندگی آئے گی, سوچ ایمانی بنے گی, سوچ ایمانی بنے گی. کمائے گا تو اللہ کے لیے کمائے گا. ہاں کہ میرے پاس مال آئے گا, میں غریبوں کی مدد کروں گا, میری آخرت بنے گی. ہاں اس لیے بھائی میں عزیز ہو, یہ ایک ترتیب ہے لوگوں نے جو ہمیں بتائی 4 مہینے نکلنے کی. 4 مہینے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے حالات کے بدلنے کی. انسان ماں کے رحم میں جب حمل قرار پاتا ہے تو حدیث میں یوں ہے کہ ایک چلہ جب گزرتا ہے تو چلنے کے بعد جو پانی کا قطرہ وہ خون بنتا ہے, اللہ اسے خون بناتے ہیں. دوسرا چلہ جب گزرتا ہے تو دوسرے چلے میں اللہ اسے گوشت کا ڈوسا بناتے ہیں. اور جب تیسرا چلہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے میں ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, تمام اعضاء اس کی فٹنگ کرتے ہیں. 4 مہینے میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے. اب فرشتہ اللہ بھیجتے ہیں اور فرشتہ 4 مہینے کے بعد اس پہ روح ڈالتے ہیں. اب اس میں زندگی آ جاتی ہے 4 مہینے میں. اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے 4 مہینے کے بعد. اگر 4 مہینے کے بعد حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ حرکت نہ کرے تو وہ فکر پڑ جاتی ہے کہ پیٹ میں بچہ مرا ہوا تو نہیں ہے. ہاں, اور وہ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا رہتا ہے, گشت کرتا رہتا ہے. 5 مہینے گشت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آنے کی سزا پیدا کر دیتا ہے. تو یہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دنیا کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے. ہاں اس لیے میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اس گندے ماحول سے نکلو 4 مہینے, اور 4 مہینے نکل کے صحابہ کی طرح مسجد کے ماحول میں اعمال نبوت کو زندہ کرو. دعوت کی محنت ہے, آخرت کے تذکرے ہیں, اپنی میزوں سے سیکھنا سکھا اپنی نمازوں کو صحیح کرنا. ہاں ہم میں سے بہت سے وہ ہیں ان کے وہ دادا بن گئے دادا, لیکن اب تک ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی. وہی بچپنے کی نماز ہے, اسی پہ اطمینان ہے, نہ رکوع صحیح, نہ سجدہ صحیح, ہاں نہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح. ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں. اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا, اپنے دین کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا, اور ایک ایک مسلمان کی ہمدردی میں اس کے پاس جا کر اس کو سمجھانا. ہاں 4 مہینے مسجد کی 4 دیواری کے رہنما کرتے تھے کہ تم 4 مہینے نکل کر مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا آباد کرو. ہاں جس دنیا میں ایمان کی باتیں ہوں, آخرت کی باتیں ہوں, اللہ کی قدرت کی باتیں ہوں,
اعمال کو خدا کیا دے گا؟ اسی کے تذکرے ہوں، یہاں تک کہ ہماری زندگی میں اس کا یہ چیز پیدا ہو جائے۔ 4 مہینے لگانا ہے، 4 مہینے کی تاثیر ہے۔ چلہ لکھ لو نا، ٹھیک ہے، چلہ لگاؤ گے تو چلے کی اقتدار تمہارے اندر آئے گا۔ 4 مہینے میں ہمارے عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے 4 مہینے نکل، جب ایک چلہ تو گزارے گا نا تو اس ایمان کے ماحول میں اس چلہ گزارنے سے تیرے اندر دنیا کے جو کاٹ اور زنگ چلا ہوا ہے اللہ اسے صاف کر دے گا پہلے چلے میں۔ پھر دوسرا چلہ جب گزارے گا نا تو دوسرے چلے میں خدا تیرے دل میں سنت کا شوق اور جذبہ پیدا کرے گا، اور تیسرا چلہ جب گزارے گا فکر کے ساتھ تو اللہ دعوت کے کام کی تجھے بصیرت دے گا کہ دعوت کا کام کیسے کرنا، وہ سیکھے گا، اور سیکھ کر آگے جب کرے گا تو کرے گا، اور سیکھے گا نہیں کرے گا تو بعد میں تھک جائے گا، لڑے گا لوگوں سے کہ میں کیا کھوٹا کہتا ہوں۔ من تجھے کھوٹا کہنے کا کہتا بھی کون ہے؟ تو صحیح طریقے سے کہ بھائی بہنوں کو تو غصہ کر کے بات سمجھا ہوتا، اماں کا تو کیا کرتا ہے، کتنا غصہ کرتا کرے گی، وہ تو غصے سے بات کہنے کی تھوڑی بات ہے۔ بھائی بہنوں کو پیار محبت سے نرمی سے سمجھانے کی چیز ہے دین، تو سیکھ کر آدمی کرے، اور جب سیکھے گا اور اندر ایک بات پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی حالات کے مطابق چھوڑے گا نہیں، لیکن 4 مہینے سے ہی گزرنے چاہیے، ٹور میں نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کوکر بھی نہ کولر بھی سب لے کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی مجاہدت نہ پڑے۔ نہیں میرے بھائیوں، گھر چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ گھر میں جو زندگی وہی چھوڑو، من چاہی زندگیاں، من چاہی زندگی چھوڑو، اور نبی والی زندگی وہاں جا کے برتو عملی طور پر، مجاہدہ، مشقتیں، اپنے دوستوں کی، اپنی جماعت والوں کی بے عنوانیوں کو برداشت کرنا، یہ تمام چیزوں کی مشق ہے، گرمی کی، سردی کی۔ یہ نہیں ذرا پنکھے والے میں بھیجو، رب اللہ ہے، اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ایسے علاقے میں تشکیل ہوئی جہاں نہیں ہے تو وہاں رہو، جمو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ نہیں ہم تو کمزور ہیں، یہ گرمی کم کر دے، اللہ سے کہو، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو میرے بھائی میرے عزیزو، گھر کی مرضی، گھر کی جو میں تو زندگی، وہی زندگی لے کر جانے سے زندگی نہیں بنے گی۔ ہاں، گھر کی زندگی چھوڑنا اور سنت والی زندگی کی عملی مشق کرنا۔ 4 مہینے، جب 4 مہینے اپنا وقت صحیح گزارے گا نا پھر اللہ تعالیٰ اسے کام کا بنا دے گا، اور جب کام کا بنے گا تو اللہ اسے کام لے گا۔ یہ نہیں ہے تعلیم میں ابھی سب بلانے ہیں کہ رمضان ٹھنڈا پینے جاؤں، اس کو کیا بنے گا؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تعلیم کی فکر نہیں، کش کی فکر نہیں، کھانے کی فکر۔ تو کھانا تو گھر کے کھا کے تو آیا ہے، کہ کتنا کھانے کی فکر کرے گا؟ ابھی تو اعمال کی فکر کر، نماز کی فکر، ذکر کی، تلاوت کی، سنت کی، کشتوں کی، اور پابندی اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چل۔ جو امیر کی اطاعت کرے گا اسے اللہ اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق دے دے گا، اور جب جماعت میں جائے گا بس ٹھیک ہے، ویسا اپنے امیر تو ہے، پڑھ کیا ہے، اپنی مرضی میں چلنے گا نہیں۔ دوستو اسے بار بار 4 مہینے لگاؤ، اتنی بار لگاؤ کہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے، سوچ صحیح ہو جائے، اور اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا دین زندہ کرتے کرتے مر جاؤں، یہ شوق پیدا ہو جائے۔ وہ تو مرو گے تو وقتی، لیکن صحابہ کہا کرتے تھے کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی تمہاری موتیں آئیں گی، اور کما تموتون تبعثون،
اور جیسے موت مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام والی محنت کرتے کرتے اللہ ہمیں اس کا عادی بنا دے گا اور اس محنت کرتے کرتے ہماری موتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ سے کرے گا. اور دنیا بکتے بکتے بٹوٹے بٹوٹے مرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ہاں مسلمان کی شان تو یہ ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کے بندے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاریں, ان کی آخرت بنے, اس کی فکر سوچ اس کی محنت کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی ہم پوری کریں گے. اس کے بعد دوستوں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ صرف اجتماع میں آنے کو کافی نہ سمجھو. اجتماع میں آنے کے معنی یہاں سے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ, خود کی بھی گھر کی بھی سب کی, اور اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرو. ہاں اللہ سے مدد اور اللہ کی مدد کے سہارے پر چلنا سیکھو. اللہ کی مدد ہوگی, اللہ مدد کرے گا. یہ کام میں کروں گا ہوگا ایسا نہیں ہے, تو اللہ کرتے ہیں. میں اللہ کے لیے چھوڑوں گا, اپنے بچوں کو ذمہ داری دے کر چلوں گا, اللہ ان کی تربیت کرے گا, ان سے اللہ کام لے لے گا, میں اپنی دین کے تقاضوں پورا کروں گا. اور شیطان ہمیں اور آپ کو, یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان اور اللہ کے درمیان میں حائل یوں ہوتا ہے کہ وہ انسان کو حالات سے ڈراتا ہے کہ جماعت میں جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا, نماز کے بارے میں یوں ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں حالات اور تنگی اور فقر سے ڈرائے گا. حالانکہ اس کا ڈرانا غلط ہے, وہ جھوٹا ہے. اللہ کی بات سچی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, او ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کہنے والوں سے کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تو تمہیں کہتا ہے کہ یوں ہوگا حالات ڈراتا ہے, اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے اس بات کا کہ اگر تم اللہ کی طرف چلو گے, اللہ کے دین کی محنت اپنے آپ کو لگاؤ گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا. یہ تو مغفرت کا وعدہ ہے. یا پھر لکم دونوں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں نکلو گے, اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور اللہ تمہیں جنت دے گا. اسے بھائیو گھبرانے کی بات نہیں ہے, جائیں گے کچھ ہی ہوگا. بیوی ناراض ہو جائے, بیوی ناراض ہو کے اللہ اس کو راضی کر دے گا. تم نے بیوی کو اللہ کے ناراض کیا ہے, اپنے نہیں کیا ہے, اللہ اس کو راضی کر دے گا. بیوی کا ذہن بنانے کی باتیں کرتے ہو, بیوی کا ذہن تم نکلو گے تو بنے گا, نہیں نکلو گے گھر بیٹھے ہو نہیں بنے گا. ہاں گھر والوں کا خاندان کا وہ تو مزاج بنے گا. تمہاری قربانی پر خدا انہیں بھی کیا صحیح سمجھ دے گا. ہاں تو یہ تمام چکر شیطان کے چکر ہیں, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں اور جس نوکری کے لیے اللہ نے مجھے طے کیا ہے کہ تجھے وہاں سے ریٹائر ہونا, تو کسی کا باپ مجھے نکال نہیں سکتا. یہ اندر کی بات ہے دوستوں. اللہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ کا وعدہ ہے اور میں یہ توکل اللہ کو حسبو, جو اللہ پر ہو بیٹھو. اے بچوں, اے جان, بالکل نہیں. اتنے بڑے مسجد کو بھاگ کے جانے کی تو ہمت کیسے کرتے ہو؟ آیا وہ آیا دشمن. ہاں وہ سمجھتا ہے ابھی تشکیل ہوگی نہیں, تیار ہو گئے تو میری تو پوری زندگی کی محنت کی ختم ہو جائے گی. تو ابھی پیشہ وہاں سے اٹھا آؤ, پیشہ لگی نہیں ہے. اچھا کسی وقت نماز پڑھنی, نماز تو کون نہیں کہتا مت پڑھ, تجھے تشکیل کے بعد وقت دیں گے ہم نماز پڑھنے کا. بہت سے ایسے ہیں کیوں کیسے کر جاتے ہیں مجھے پر وضو ابھی کرنے کا وقت, ابھی تو بیان سننے کا وقت ہے, ابھی تو تشکیل کا وقت ہے.
کہ تشکیل کرتے خود کو تیار کر، اپنے بھائیوں کو تیار کر، یہ محنت کی وقت ہے. شیطان تجھے اٹھا کے لے جا رہا تو بات بھی مان لیتا ہے. اور عمل کے اختتام پر خدا کا وعدہ ہے. آپ نے چیزیں قربانی دی ہے، مجاہدہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو راحت سے نکال کر اس زندان میں سونے کی توفیق تو اللہ نے توفیق دی ہے. کون سوئے میں سونا؟ اور اللہ دینا چاہتا ہے، اس لیے بلایا ہے. سخی لوگ لوگوں کو دعوت دیتے کیا مارتے بلاتے ہیں؟ نہیں، دینے کے لیے. اللہ تو بڑا اکرم الاکرمین ہے. اس اجتماع میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کھانے پینے چھوڑ کر، یا میدوں سے 1 مائل کی میدوں سے لائن میں کھڑے ہونے کی ہمت کس نے دی ہے؟ تم جانتے ہو اجتماع میں جائیں گے تو یہ تکلیف ہونے کی، پھر بھی آج اللہ کی توفیق سے آ رہے ہو. اور اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ دے کے، لیکن دینا کس کو چاہے تو جو لینا چاہے اس کو. ہاں، اپنے دل کے دروازے کھلا کرو کہ میرا اللہ مجھے قبول کر اپنے دین، اپنے نبی والی محنت کے، اس کا احسان ہوگا. ہاں، اس میرے بھائیوں اخیر تک بیٹھو، اللہ سے متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ کہ تیرے دین کے تقاضے آ رہے ہیں اور ہمیں تو توفیق دے دے، آسان کر دے. تو نے صحابہ سے دین کا کام لیا اور ان کی جانوں اور مالوں کو تو نے قبول کیا. اللہ تو مجھے بھی اور میرے جان مالوں کو قبول کر لے. ہاں، اللہ سے دعا مانگو محتاج بن کر، پھر اللہ تعالیٰ شانو آپ پر، ہم پر رحم فرماویں گے. بھائی اٹھنے والوں کو بٹھا دو، اور بھائیوں اور بسترے والوں بیٹھ جاؤ. اللہ کے بندے ابھی تک بیٹھے اور اب تشریح کر تو اٹھے کی تو یہ ہو رہی ہے. اتنا سمجھایا جا رہا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو. اپنے پڑوس میں سے کوئی بھی کھڑا ہو اس کو فون سمجھا کے بٹھا دو، غصہ مت کرو اس کو. نہیں بیٹھو، اللہ کے رب تک بیٹھے ہو، ان کو بٹھاؤ. یہ اٹھنے والے جو جا رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں. تمہیں اٹھتا ہوا دیکھ کر جتنے جائیں گے نا، سب کا وبال تم پر ہوگا. بیٹھو، اپنے کام مؤخر کرو. بھائی کیا کون ہے؟ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، میرے بھائی بیٹھ جاؤ، ہمارا ساتھ دو. مانو کہ تو پار ہو جاؤ گے. یہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہوا اسی لیے کہ مانتا نہیں، نہ اللہ کی مانتا، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، اور نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کی سنتا سب ہے، مانتا اس لیے نہیں. زندگی کا رخ ہی بدل دیا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھاؤ اور اپنی زندگی کا رخ، اپنی سوچ کا رخ بدلو. اور ایک موقع آتا ہے سال میں، ایک موقع آتا ہے آپ کے لیے، اللہ کے راہ میں نکلنے کا موقع آتا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھو. ہاں، حدیث میں آتا ہے ان ربکم فی الدہر نفحات، اللہ اپنے بندوں کو موقع دیا کرتا ہے. اس موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. فتعرضوا لہا، آگے بڑھاؤ، پیچھے مت کرو. موقع پر کوئی کام کرنا ہوتا ہو جاتا ہے، اور وہ موقع نکل جانے کے بعد پھر آدمی پچھتاتا ہے. یہ موقع ہے اللہ کے رحم نکلنا. اس اجتماع کے لیے کتنے اللہ کے بندوں نے دعائیں کی ہوں گی، بیت اللہ پر جا کے دعائیں کی ہوں گی. کتنے اللہ کے نیک بندے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ تیرے بندے جو اب تیری راہ میں نکلے ہیں ان کے لیے تو آسانی فرما دے، ان کی مشکلات آسان کر دے. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم تھوڑی ہمت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے گا. اگر مجھے اور آپ کو ہمارے خاندان کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے تو اس کا احسان ہے. ورنہ مسلمان کی جان مال تو پتہ نہیں کہاں لگ رہی ہے. مسلمان دنیا میں حق پھیلانے کے لیے آیا تھا، اس کے ذریعے دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کے گھروں میں، اس کے خاندانوں میں. اللہ کا احسان ہوگا اگر وہ ہمیں قبول کر لے اور اپنی دین کی محنت کے لیے ہماری جان مال قبول کر لے. جس اللہ نے صحابہ کو قبول کیا اور صحابہ سے وہ اللہ راضی ہو گیا، ہماری جان مال پہ اللہ قبول کر کے اللہ راضی ہو جائیں گے تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بھائی محنت ہے، جس محنت میں لگنا چاہیے اور ہمت کر کے چلنا چاہیے.
جتنا تم اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے اللہ اتنی تمہاری دنیا آسان کر دے گا، اور جتنا تم دین کو دنیا کے لیے قربان کرو گے اتنا اللہ دنیا کو تمہارے وبال بنائے گا۔ ہاں، اللہ نے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادت، او آدم کے بچے تو میری اطاعت کے لیے عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ہاں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن، تو میرے دین کے کام کے میری اطاعت کے فارغ ہو جائے گا تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور ٹینشن سے خالی کر دوں گا۔ املو صدرک غنن واسد فقرک، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو میرے دین کے لیے فارغ نہیں کیا، ملا تو یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ بیزی بیزی بیزی، ایزی ہوگا ہی نہیں، اللہ کی طرف بھرا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا آفس کا پانچ ٹیلی فون لگتا ہے، یہاں سنتا ہے اتنے میں وہاں سے بچتی ہے تو اس کو اٹھاتا ہے، تو یہاں کا دونوں ہاتھ تو مشغول ہی مشغول ہے۔ ملا تو یہ دے کہ شغل ہمارا سد فخر، اور تیری محتاجی کو دور کروں گا ہی نہیں۔ اس میں دوستو سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب اللہ کی نبی والی محنت کو زندگی کا کام بنا کر موت تک کریں گے۔ کرو گے؟ اگر طے کرو گے تو اللہ توفیق دے دے گا۔ قرآن پاک اللہ صاف فرما رہا ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اگر تمہارے دل میں خیر کے ارادے ہوں گے تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا۔ اور حدیث میں ہے جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتے ہیں۔ زیادہ حالات کو مت سوچو، اللہ کی مددوں کو، نبی کے وعدوں، نبی کی دعاؤں کو سوچو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ تو اللہ کی نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ دھیان میں دوستو ادھر ادھر سوچنے کے بجائے اللہ نے تمہیں پہنچایا ہے، دین کی بات سنی ہے، دین میں اللہ نے بات اتاری ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جب بھی کوئی اللہ کی نصیحت کی بات سنتا ہے تو وہ اس کا دل ضرور قبول کرتا ہے، اسے نفع پہنچاتے ہے۔ میں دوستو دل میں سچی آ رہی ہے لیکن شیطان ہمیں اور آپ کو چکر دے کر ابھی نہیں پھر دیکھیں گے سوچیں گے، اسی چکر میں پھنسا کر میں دوستو ہمیں عملی قدم اٹھانے دیتا نہیں ہے۔ دل میں اللہ نے بات کی چلو بھائی، لیکن پھر کہتے ہیں ابھی نہیں، پھر ابھی نہیں، پھر نہیں، ابھی جانا ہے، اور اللہ ہی آسان کرے گا۔ میں قدم اٹھاؤں گا، اللہ مجھے آگے بڑھائے گا۔ اس میں میرے بھائی سب کے ساتھ بیٹھو اور اپنے بارے میں سوچو، زندگی کتنی گزر گئی، کہاں گزر گئی، اس غفلت کی حالت میں موت آئے گی تو میرا کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے سوچو اور کچھ اپنا نظام بناؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تمہارے ہی بھائی کتنی غلط غفلت زندگی گزارنے والے، اللہ کے دین کی محنت میں لگنے کے بعد اللہ نے ان کو میرے دوستوں دیندار بنا دیا، زندگی کا رخ صحیح ہو گیا، ہمارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم ہزاروں انسانوں کے سیر خانہ کے ذریعے بنیں گے۔ لہذا آخر تک بیٹھے رہیں، ابھی اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، اور اللہ کی دین کے مددگار بنیں، خود بھی بیٹھیں، اگر کوئی بیچارہ غفلت میں اٹھ بھی جائے تو اسے بٹھا دو کہ بھائی بیٹھے رہو، اور خود بھی سوچو، اپنے لیے بھی سوچو، اپنے بھائی کے لیے سوچو، اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ تیرے دین کے لیے ہمیں قبول کر لے، ہمیں پہنچایا ہے تو نے اجتماع میں، ہمیں آگے بڑھنے کی بھی توفیق دے دے۔ تو میرے دوست اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا سب کے ساتھ بیٹھیں اور تشکیل ہونے تک بیٹھے رہیں، کوئی نہ اٹھیں، اور جن اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں، کھڑے ہوں، پہل کریں، تمہارے پہل کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا، اور تمہارے کھڑے ہونے پر جتنے کھڑے ہوں گے ان تمام کو بھی خدا تمہارے نام میں لکھے گا۔ اب کھڑے ہونا شروع کریں، اپنے آپ کو پیش کریں کہ 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ کل جماعتیں جائیں گی، اس سے ہم تیار ہیں،
کھڑے ہونا شروع کر آپ کو پیش کریں. سب ساتھی جہاں بھی ہے سب کھڑے ہو جاؤ. جتنے بھی ہیں جماعتیں ہیں تو جماعتیں کھڑے ہو جائیں, افراد کھڑے ہو جائیں. اپنے اپنی جگہوں پر آپ نے طے کیا ہے کہ وصولی دے دی ہے, وہ تمام ساتھی کھڑے نہیں کہ ہماری تو وصولی دے دی, کیا کھڑا ہونا. کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ بابا کھڑے ہونے پر تمہارے اندر اندر سے استقامت آئے گی, اور تمہارے کھڑے ہونے پر دوسرے کو اللہ شوق دے کے دیں گے, وہ کھڑے ہوں گے, اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اب کھڑے ہونا شروع کریں. ماشاءاللہ. اور ہاں بھائی ماشاءاللہ. اور اپنے آپ کو جلدی سے پیش کر دو. جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے, جو پہلے سے ماشاءاللہ ترتیب ہو چکی ہے, کھڑے ہوتے رہو, اپنے آپ کو پیش کر دو. ماشاءاللہ. باقی پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے گا. جماعتیں بنی ہوئے, جماعتیں کھڑی ہوں, افراد کھڑے ہو جائیں, اپنے آپ کو کھڑا کرو. یہ حرکت پہ برکت ہے. کھڑے ہو جاؤ گے اللہ چلائیں گے, اور تمہارے ذریعے ہزاروں کو خود چلائیں گے. ماشاءاللہ. جلدی اور جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دو. اللہ نے دل میں بات کو اتاری ہے, اب تاخیر نہ کرو. ماشاءاللہ. کھڑے ہوتے چلے جاؤ. کل سے پورا مجمع بڑے سکون کے ساتھ بات کو سنتا ہے. اللہ حضرات کے بیٹھنے کو خوب قبول فرماوے. ماشاءاللہ. بھائی آپ جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دو. کھڑے ہوتے چلے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جتنوں کو اللہ نے پہلے آدمی بٹھایا ہو تو سب کھڑے ہو جاؤ. تمہیں اللہ نے آدمی بٹھایا اسے اللہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. ختم اٹھاؤ. ماشاءاللہ. ہاں نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. 4 مہینے جانا ہے کل سے نقد. اللہ مدد فرما. اللہ ان کی جانوں میں, مالوں میں, ایمان میں, اعمال میں, آبرو میں عزت کا خدا برکت نصیب فرمائے. آمین. اپنے شروع کرو تو اپنے دوست میں کھڑا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے رہو. کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا آپ کو. تھوڑا آپ کو بہتر کھڑے یہ رہے گی مجاہدہ, لیکن انشاءاللہ اس کا ثواب پورا دے گا اللہ. اور آپ کے کھڑے خدا اوروں کو کھڑا کرو گا تو اس کا ثواب ملے گا. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہوتے چلے جاؤ. سوچتے رہے گا تو رہ جائے. اب مت سوچو. اللہ کو کر لے. کھڑے ہو جاؤ.